میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. میٹیریل وہاں تھا لیکن بہت محدود پیمانے پر. تو اس دوران میں ہندوستان میں نے کوشش کی, وہاں سے بے شمار کتابیں میں منگواتا رہا. اور لیکن ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ کتاب جو 100 صفحے کی تھی یا 150 کی, وہ 200, 250, 300, 400 پیج تک پھیلتی چلی گئی جو میں لکھتا گیا. تو میں نے ان کو کلاس کو ایک طرف کر دیا اور میں نے ڈپارٹمنٹ والوں سے کہا بھائی مجھے اب آپ کی کتاب لکھنے میں. خیر وہ بھی لوگ بہت خوش تھے, تعاون بھی کرتے تھے میرے ساتھ بہت زیادہ, ضرورت سے بھی زیادہ, جو اپنے ساتھ بھی نہیں کرتے تھے. تو کیا یہ ہوا سو یا مانے صاحب بہت اچھے لگے. وہ شاید ابھی آئے بھی ہوئے تھے نا اس سال آئے تھے. جی سر آئے تھے. ہاں سال آئے تھے. تو ان کے ساتھ یہ فیصلہ میں نے کیا کہ دیکھو لکھنا میں نے شروع کر دیا. جو ہی یعنی ایک چیپٹر مکمل ہوگا یا ایک فصل مکمل ہوگی تو یہ میں آپ کو دوں گا اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. مجھے یہ نہیں بتانا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا اس میں انٹرسٹ مینٹین کر سکا ہوں یا نہیں. جیسے ڈرامہ بیٹھ جاتا ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. 2 لوگ لاہور میں تھے, میں ان کو بھیجتا تھا, ایک یا مانے کو بھیجتا تھا. اور جہاں وہ دیکھتے تھے تحریر میں جو ہے اس میں دلچسپی کچھ کم ہوتی جا رہی ہے, وہ مجھے بتاتے تھے, میں ٹھیک کرتا تھا. اس طرح سے اسے ڈرامے کی طرح سے میں ٹائٹ کرتا رہا, دلچسپی کا عنصر مینٹین کرنے کے لیے. اور رفتہ رفتہ وہ کتاب جو ہے بہرحال وہ مکمل ہو گئی. ایک اس سلسلے میں صرف ایک بات ہے, تو یہ کہ 1965 میں جب جنگ ہو رہی تھی تو میں انٹرویو دے رہا تھا شعبہ تاریخ ادبیات مسلمان پاک ہو گئی ہے نا جی, انٹرویو دے رہا تھا. گروپ کا اپنے فیاض محمود اس کے میں کیا تھے ڈائریکٹر فیاض محمود, کیپٹن فیاض محمود, مدیر عمومی اور ڈائریکٹر. وہ جتنے اس کے تھی شاید 15 جن تھے اس کے, وہ مجبوری طور پر انچارج تھے کافی عرصے میں. تو باہر سے جو ان دنوں میں ضرورت تھی تو میری سلیکشن ہو گئی اور میرے ساتھ اکرام تک آئی, مرحوم ہو گئے میرے دوست, بہت لائق آدمی تھے, بہت ہائیلی ٹیلنٹڈ جو تھے. تو اس زمانے میں ہمارے اسکول یہ تھا کہ ہم اس کے خاکے بنائیں. اچھا میں نے یہ محسوس کیا کہ آج یہ ہماری استعداد نہیں ہے کہ ہم خاکے بنائیں. ہم پھر تو یاد ہوں صاحب انہوں نے کہا, انہوں نے مجھے پڑھا, وہ بہت تیز مزاج تھے, بہت تیز مزاج آدمی تھے, لیکن ہمارے ساتھ بہت اچھے تھے. اور ایک دن مذاق کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ بڑے ہو تھا پتا میں کرنا چاہیے شروع کیوں کرنا کہ میں نے بتا نہیں لگا. میری چتائی کی جو کتاب یاد ہے وہ بہت مضبوط تھی. اور ریجنل کالج میں جب میں پڑھانے لگا اور اس سے پہلے بھی جب بھی صاحب کو بھی کوئی پرابلم ہوتی تو میرے پاس بھیجتے تھے کہ آپ نے مجھے تو اس وقت بھی یہی پرابلم تھی جو بعد میں بھی ہر تاریخ کو پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا یاد ہو رہی ہے. مطلب ایک مجبوری ہے رام بابو سسینہ کی تاریخ کو پڑھنے کی, مجھے محسوس ہوتا مجبوری ہے. اور بھی پتہ نہیں کیا کیا مجھے اس میں لگتا تھا کہ اب یہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ کیا تھا میں اس کو گرپ پہ نہیں لے سکا اپنی محدود معلومات کی بنیاد پر, استعداد کی بنیاد پر. مجھے بالکل نہیں پتا اور بالکل نہیں پتا چلتا. خیر اس دوران میں جو کتاب پہلی تھی آپ کو پتا ہے علی گڑھ کی تاریخ اردو, جس پر مضمون لکھا رشید خان نے مضمون لکھا اور اس کا نتیجہ اس وقت وہ کوئی اسٹیبلش کے
محقق بھی نہیں تھے، لیکن وہ مضمون کچھ اتنا کڑوا تھا کہ لوگ پریشان ہو گئے، اور علی گڑھ یونیورسٹی کو فوری طور پر واپس لے گئی، سیل بھی ختم کر دی، کتاب کو ضائع کر دی۔ اس میں جہاں کچھ باتیں تھیں جو بہت لمبی ہیں، ان کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ جو کچھ اس کتاب کے بارے میں، اصل میں صوفیوں کے بارے میں کچھ گستاخی تھی، کیونکہ کتاب مل نہیں رہی، نوری صاحب نہیں ملتی، نہیں سر نہیں ملتی کتاب جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے کیونکہ واپس لے لی گئی تھی۔ میرے پاس اس کی ایک فوٹو کاپی تھی، اساکا سے یونیورسٹی سے میرے پاس تھی، نہیں ہے۔ اس میں میں یہ بتا دوں کہ طالب علم ہے، استاد ہے، معروف ہونا چاہیے۔ کچھ جب ذکر آیا صوفیوں کا تو ڈاکٹر پروفیسر حبیب، انہوں نے یہ چیپٹر لکھا بیک گراؤنڈ کا، اور صوفیہ کا جب ذکر آیا تو کچھ تحقیر کے ساتھ لکھا اور کہا کہ یہ لوگ تو مسلمانوں کی خیرات پر مانگتے تھے، اس قسم کا کہ وہ دلی میں کون برداشت کرتا، جو صوفیوں کا شہر تھا، روایت تھی، وہاں تو کتاب کو واپس لے لی، اس لیے اس کتاب کی واپسی جو ہے ہوئی۔ تو جب میں نے کتاب لکھنی شروع کی، بہت بنیادی بات ہے کرنا چاہتا ہوں، میں نے مضمون بھی لکھا، اردو ادب کی تاریخ کیسے لکھی گئی، اگر کبھی آپ کو مضمون ملے یا فرصت ہو تو ضرور پڑھیے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اگر میں لکھوں گا یا سکسینہ نے جو کتاب لکھی، یا پنجاب یونیورسٹی نے جو کتاب لکھی، یا اور چھوٹی موٹی کتابیں ہیں، ان میں فرق کیا ہونا چاہیے، یہ میں بار بار سوچتا ہوں۔ اور یہی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس کی بنیاد کی کیا ہونی چاہیے۔ اچانک میرے ذہن میں آیا اس کی تھیوری بنا کہ جب تک تھیوری نہ ہو میں کیوں لکھوں، جب مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے کیا لکھنا ہے تو میں ایسے ہی لکھنے بیٹھتا ہوں۔ ہمارے یہاں سب ادبی تاریخیں یوں ہی لکھی گئی ہیں، بغیر کسی نظریہ بنائے ہوئے، کسی تھیوری کو اسٹیبلش کیے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، کوئی نہیں، بس یہ ایک لال پر جس طرح تذکرہ نویسوں کا کی ایک رو تھی اور اس رو کے مطابق وہ لکھتے جاتے تھے۔ یہ طریقے بھی ہماری ساری صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، انکلوڈنگ جاپی صاحب کی طرح، اس میں آ کر کچھ فرق پیدا ہوا، ایک نئے زمانے کے نئے اسکالر تھے، فرق پیدا ہوا۔ وہ اس سارے مواد میں ایک بہتر کتاب تھی، لیکن اس میں تبادت بہت زیادہ ہے۔ کسی کتاب کی جو چوتھی جلد ہے نا، وہ میں پکڑ نہیں سکتا، جن لوگوں نے چوتھی جلد دیکھی ہے اس کو کتاب کو میں ایسے اس کو اٹھا کر اس کو پکڑنا نہیں، تو رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے جب میں اس کتاب کو لکھنا بند کیا اور سوچا مجھے پہلے تھیسس بنانا چاہیے، پھر میں نے تھیسس بھی بنایا، اور جو میری کتاب کا مقدمہ یا اس کا پہلا حصہ ہے اس میں نے بہت مختصراً ذکر کیا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا تھا، جس سے مجھے تحریک ہوئی، اور یہ میں نے فیصلہ کیا کہ بھائی میں مجھے اسی پیٹرن پر یہ کام کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے۔ ایک فرانس کا ایک اینل اسکول ہے، فرانس کا جو 1920 کے لگ بھگ وجود میں آیا، اور انہوں نے تاریخ کے نظریے میں جنرل ہسٹری کی بات کروں، مجھے تاریخ کے لیے ایک انقلابی وہ تبدیلی لائے۔ ہوتا یہ تھا اس سے پہلے کہ جنرل ہسٹری ہے وہ لکھتی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تاریخ کو کمپارٹمنٹل اسٹڈیز میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے، کہ تاریخ میں فلسفہ نہیں آ سکتا، تاریخ میں سائیکالوجی نہیں آ سکتی، تاریخ میں جو دوسرے علوم ہیں ان کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا بھائی کمپارٹمنٹل سسٹم ختم، اور مجموعی طور پر جو بھی جتنے بھی علوم ہیں جہاں چاہیں ہم ان کو استعمال کریں۔ اور یہ تھیسس 1930 کے لگ بھگ وجود میں آیا، اور اینلز ایک پرچہ بھی تھا ان کا اس کے نام پر،
یہ چلا. تو اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی پڑھتے ہوئے اچانک، بالکل اچانک میں نے محسوس کیا یار اس کتاب اگر میں نے لکھنی ہے تاریخ کی تو ایسا نہ لکھنی چاہیے. چنانچہ میں نے اس وقت ادبی تاریخ، محض جو ادبی تاریخ ہے سکسینہ سے لے کے پنجاب میں تک، اس کو ایک طرف کر دیا اور اپنے طور پر تو تاریخ کو تو جس پیریڈ میں لکھی گئی اس پیریڈ کے حوالے سے دیکھنا شروع کر دیا. اور میں نے یہ باتیں میں لکھا بھی کہ چیزوں کو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. سودا کیا تھا، نظیر کیا تھا، یہ سب لوگ کیا تھے، دلی کے وہ کیا زمانے تھے کہ جب یہ کا زمانہ تھا. پھر میں نے سیاسی تاریخ کی طرف دیکھا، اس سے مجھے روشنی ملی اور میں نے جو کچھ بھی اویلیبل ہو سکتا تھا انڈو پاکستان میں نے بہت کوشش سے مصادر کے لیے معلوم کی اور ہر چیز کو میں تاریخ میں یہ جو جن علوم کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے حوالے کے بغیر میں بالکل نہیں دیکھتا. اس سے مجھے بڑی تربیت ملی. ایک دلچسپ بات یہ جب میں ابھی جب ممنون ہوں کہ بار بار ذکر کیا دکنی دور میرے لیے اللہ تھا. اس کو آج بھی پڑھنا مشکل ہے. آج بھی پڑھنا، ہم لوگ پنجابی ہیں نا تو اس پر پنجابی کا اثر ہے تو کچھ آسانی بھی ہمارے لیے ہوتی، لیکن بہت زیادہ مقامی بولیوں کے، مقامی زبانوں کے اثرات ہیں. تو پھر یہ تو ایک مسئلہ تھا. پھر یہ کہ میں نے سوچا کہ اگر میں نے ایک ملٹی ڈائمینشنل سسٹم بنا کے لکھنا ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ گول کنڈا کیا تھا، کہاں تھا. مجھے تو ایم اے کرنے کے بعد بھی جب میں نے تاریخ لکھنی شروع کی مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا اس وقت تک بھی کہ پراپرلی وہ پلیسمنٹ کیا ہوتی ہے گول کنڈا کی، بیجاپور کی یا دوسرے جو بڑی ریاستیں تھیں وہ کہاں تھیں. یہ پتا تھا وہ جنوبی ہندوستان میں ہے، لیکن ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ گول کنڈا ہے، یہ بیجاپور ہے، یہ دوسری جگہ ہے. بالکل میں نے نقشے بنائے، نقشوں کو اپنے سامنے رکھا اور یہ بھی میری خوش قسمتی تھی کہ جاپان ایک پروگریسو علمی ملک ہے نا. تو میرے ایک دوست، میرے ایک شاگرد تھے پروفیسر کوندو، وہ مغل پیریڈ کے اسکالر تھے، میں آپ یہ بھی ہمارے یہاں کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے رجوع کیا اور پوچھا یار مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ دوسرے دن آیا اتنی موٹی گولکنڈا پر ایک کتاب میرے پاس لے کے آیا اور وہ تصویری کتاب تھی. تصویریں اور بیانات کی کیا ہے، یہ کیا ہے، قلعہ کیسا ہے، یہ عمارتیں کیسی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے مجھے بڑی تربیت ملی. میں نے اس میں سے بہت سی تصویریں بنائی اور کتاب واپس. میں نے ان کو ایک جیسے یہ بورڈ لگا ہوا ہے نا، اتنا ہی بڑا بورڈ تھا کہ جس پر میں کاغذ لگاتا تھا، فوٹو کاپیز اور پن کر دیتا تھا اور دیکھتا رہتا تھا کہ یہ کون ہے. محمد قلی قطب شاہ، پہلا صاحب دیوان شاعر اور بہت خوبصورت شاعر. یہ کون ہے، یہ یعنی جتنے بھی وہ شاعر تھے جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوتا تھا میں ان کی تصویریں وہاں لگاتا رہتا تھا، ان کے اس دور کے ملبوسات لگاتا رہتا تھا. محمد قلی قطب شاہ کیونکہ سب سے اہم شاعر ہے اور بہت وہ عشق پیشہ قسم کا شاعر تھا. 12 پیاریاں جو 12 ملکوں میں اس کے قلعے میں رہتی تھیں، ان کی تصویریں بھی مجھے بائی چانس مل گئی. وہ تصویریں بھی میں نے 12 ملکوں میں لگائی. پھر باغمتی جو اس کی سب سے پیاری محبوبہ تھی، اس کی بھی تصویر مجھے ایک پینٹنگ پرانی میں سے مل گئی. میں نے وہ بھی لگا دی اور میں دیکھتا ان تصویروں کو، ان ہتھیاروں کو، ان ملبوسات کو اور جہاں وہ لوگ رہتے تھے ان کمروں کو، اتاق کو، سب چیزیں میری یعنی نظر میں آتی رہی. آہستہ آہستہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے اندر اتر رہی ہے، میرے اندر وہ اتر رہی ہے.
لہذا اس پوری کتب شاہ کو میں نے یہ دیکھا کہ جیسے میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی ہے، جیسے دوسرے شاعر ہیں ان کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی ہے، یعنی ایک لائیو منظر بنا کر میں نے اسی طرح سے زندگی اسی طرح سے لوگ ہیں. جب تک میں کسی پیریڈ کو اس پیریڈ کے لوگوں کو لائیو کر کے چلتے نہیں دیکھتا تھا کہ جیسے وہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھ رہ رہے ہیں، شعروں کے بارے میں مجھ سے پوچھنا، وہ مطالب مجھے بتا رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ کتاب مکمل ہوئی. بہرحال اس کی اور بھی بہت سی چیزیں، مٹیریل کی کلیکشن ایک عذاب تھا، وہ بھی ہوا. اب بھی میں اس کی دوسری جلد جو ہے میں نے شروع کی، کیونکہ کتاب کو جب تک میں ڈی سی میں تھا تو کچھ حساب سے پڑھایا جاتا تھا. اب پھر میں نے 3-4 بار پوری کتاب پڑھی، محض اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے، کیسے ایٹماسفیئر کو کیچ کرنا ہے، کیسے اس کو ڈسپلے کرنا ہے، ان چیزوں کو. بہرحال دوسری جلد میں نے شروع کر دی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس پر کام کرتا رہتا ہوں اور آہستہ آہستہ لکھتا رہتا ہوں. سر سید احمد خان جو ہیں وہ اس وقت میں ان پہ کام کر رہا ہوں، اور ان سے بہت سے اختلافات بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، بہت سی ان کی خوبیاں نظر آ رہی ہیں جو زیادہ ہیں. ان کا بہت زیادہ کام مذہب ہے، اور مذہب میری فیلڈ بھی نہیں ہے اور میری دلچسپی نہیں. لکھنؤ میں جب میں لکھ رہا تھا مرثیے پہ، تو مرثیے سے میری دلچسپی نہیں تھی، تو میرے لیے وہ بہت مشکل بن گئی کہ میں کیسے لکھوں. وہاں بھی میں نے کلچر کے حوالے سے لکھا، لکھنؤ کے کلچر کی جو بہت بڑی پروڈکٹ ہے وہ مرثیہ ہے، تو مجھے لکھنے میں آسانی ہوئی. اب سر سید احمد خان بہت بڑا پھیلاؤ ہے، یقین جانیں میں نے کئی تاریخ کی کتابیں، دوسری کتابیں، سر سید پر لکھی ہوئی کتابیں لکھی، وہ 80% حیات جاوید ہے. لوگوں نے اس کو سامنے رکھا، اتنی بڑی کتاب اور شارٹ کر کے نوٹ لے کے لکھی. جب میں آج کل سر سید احمد خان کو پڑھ رہا ہوں تو مجھے محسوس یہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں ہوا کہ یار یہ میں انگریزوں کے بارے میں اتنی فیسینیشن کیوں ہے، وہ انگریزوں سے اتنا زیادہ متاثر کیوں ہوئے. کیونکہ بیسک بات ہے کہ ہندوستانیوں کو برا بھلا کہہ کے گالیاں نکالنا سر سید احمد خان کا پیشہ رہا. اپنے لوگوں کو، لوکل لوگ جو تھے دلی میں، مسلمان ہوں یا ہندو ہوں، ان کے سخت خلاف تھے جنگ غدر کی وجہ سے. تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور ان وجوہات کو ڈسکور کرنا چاہیے کہ سر سید احمد خان ان لوگوں کی فیسینیشن کے کیوں شکار ہوئے. ابھی وہی اپنا نئی سے بھی میری بات ہوئی تھی نا، جی 4 دن پہلے، ان سے بھی میں نے بات چیت کی کہ آپ مجھے گائیڈ کریں، مجھے بتائیں. ایک کتاب سر سید نے اپنے نانا پر لکھی، نام اس کتاب کا بھول رہا ہے. ابھی دیکھیے دبیر الدولہ ہے، غالباً ایسے نام تھا. تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جلدی، تو جو دبیر الدولہ ہے، شاید یہی نام ہے، ورنہ نہیں یاد آ جائے گا تو بتا دوں. وہ بڑے باخبار آدمی تھے، ان کے نانا بہت باخبار آدمی تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دور میں میتھمیٹکس کے بہت بڑے اسکالرس تھے. ایک تھے جن کو انگریز بھی مانتے. پھر وہ اتنے قابل آدمی تھے کہ دلی کے ریزیڈنٹ اور کلکتے میں بیٹھے ہوئے گورنر جنرل کی سفارش پر ان کو اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں 2 بار وزیر بنایا گیا. 2 بار وزیر بنایا گیا، اور انہوں نے اس اپنا بیچاری گرتی ہوئی، برباد ہوتی ہوئی حکومت کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ کام کیا. ایک زمانے میں انگریزوں کو ڈپلومیسی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے دبیر الدولہ کو ایران بھیجا.
ان کا جو ڈپلومیٹک مشن تھا اس میں بڑی کامیابی ہوئی. ایک بار ان کو برما میں بھیجا, ایک بار ان کو کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنا چیف وہ لگایا گیا. تو مجھے فوراً اسٹرائک ہوا اس بات سے کہ دبیر الدولہ کے تعلقات ہوں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ. اور وہ پھر میں نے کتاب پڑھی تو آہستہ آہستہ مجھے سارے کے کیس کی سمجھ بھی آئی کہ ہمارے بڑے بڑے جو منصبدار رئیس ہوتے تھے, عمرا ہوتے تھے, ان کی کیسا دلی میں سب لوگوں کے کمپنی کے ساتھ مراسم تھے, جتنے بھی بڑے بڑے اس میں ان کے بھی ہوئے. پھر میں نے یہ پڑھا کہ سر سید احمد خان کے بارے میں ہی, معاف کیجیے مجھے کچھ بھول بھی جاتا ہے کبھی کبھی, تو وہ کہتے ہیں کہ میرا نانا بہت زبردست آدمی تھا, مجھے اب بھی وہ کہتا ہے محسوس کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اس وقت دلی کا ریزیڈنٹ ولیم فریزر, شاید آپ لوگوں نے نام سنا, ولیم فریزر بہت مشہور ریزیڈنٹ تھا, بہت مشہور. اور اس کا جیسے بادشاہوں کا طریقہ کار تھا نا کہ حرم بنانے, تو اس نے بھی دیسی عورتوں کے حرم بنائے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی طرح سے رہتا تھا. سور نہیں کھاتا تھا, شراب خوب پیتا تھا, سور نہیں کھاتا تھا. غالب والا مکالمہ انہی کے ساتھ, فریزر کے ساتھ, فریزر کے ساتھ. غالب کا فریزر کا قتل ہو گیا تھا سلمان فاروقی نے بھی ناول میں, وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے بالکل پیچھے. تو اس وقت اس کو جو نواب شمس الدین جو تھے, تو اس قتل کا ذمہ دار ان کو ٹھہرایا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ غالب نے مخبری کی ہے, غالب نے مخبری کی. غالب نے کئی بار لکھا کہ میں نے ایسا نہیں کیا, لیکن وہ چونکہ نواب شمس الدین کے پاس غالب کی پینشن آتی تھی, براہ راست نہیں آتی تھی. شمس الدین کے باپ نے یہ کام کیا تھا کہ ان کی پینشن کو کم کروایا, اور ایک دو اور خاندان کے لوگ جو نہیں تھے کیا کہ خاندان کے شامل کرتے, تو غالب ساری زندگی اس آدمی کے عذاب کا شکار. اس کا سارا کرائسس اس کے بعد جو والد تھے شمس الدین کے, وہ تھے, پھر شمس الدین سے بھی بڑھتی گئی تھی. لہذا اگر غالب نے شکایت بھی کی یا ان کو معلوم تھا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے, تو ولیم فریزر سر سید کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یا جب بھی ان کا موڈ ہوتا تھا وہ ان کے نانا سے ملنے آتے تھے. حویلی بڑی تھی, وہاں ایک خاص بیٹھنے کا طریقہ تھا, تخت پوش پنجابی میں کہتے ہیں نا, تو وہ ایک الگ قسم کا تخت پوش جسے دلی والے اب تک تخت ہی کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یار آپ اسے پوش کیوں کہتے ہیں, پوش ایریا میں ہوتا ہے. عمرا کے یہاں وہ تخت بن جاتا تھا. تو اس کا جواب سب سے اچھا جو جواب تھا وہ کس نے دیا, اس نے عبداللہ صاحب نے, ناولسٹ تھے نا ہمارے. تو دلی میں یہ گئے ہوئے تھے اور وہاں کسی نے پوچھا ان سے کہ عبداللہ صاحب ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ گزر چکے ہوں گے, انہوں نے کہا نہیں یار میں بالکل ٹھیک ہوں, گزار رہے ہو. پھر انہوں نے پوچھا اچھا آپ یہ بتائیے ایک صاحب نے, کیا آپ ان کا کوش کیوں کہتے ہیں, ہمیں بہت غصہ آتا ہے. تو اس نے کہا یار تم جتنا مرضی غصہ کرو, وہ تو تخت پوش ہی ہے, تخت پوش ہی ہے, وہ ہے ہی تخت پوش, تھی غلط کہتے ہو, تخت ہے تو بادشاہ دے دیں. تو ان کے لیے تخت بچھا ہوا تھا, اس پر قالین یہ وہ سب تکلفات, اور اس کے قریب گلابی رنگ کی ایک کرسی بہت شاندار قسم کی کرسی. وہ کرسی جو تھی وہ فریزر کے لیے مخصوص تھی, ان کی دوستی تھی. جب آتے تھے تو اسی کرسی پر بیٹھتے. سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ میں اس وقت کوئی 10-12 سال کا بچہ تھا, اور مجھے وہ بڑے اچھے لگتے تھے. ان کی شاندار, یہ نہیں لکھا انہوں نے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, لیکن
یہ محسوس ہوتا ہے کہ اچھے کیوں نہ ان کی خوبصورت شاندار بندی جو برٹش آفیسرز کی ہوتی تھی اس کو دیکھتے تھے. پھر اس پر نہایت شاندار جیسے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو بیجز لگے ہوئے ہیں اس قسم کے بیجز لگے ہوئے ہوتے تھے. وہ ریزیڈنٹ تو وہاں کا آل ان آل تھا. پھر وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں فوجی افسروں کو یا ایسے لوگوں کو کچھ پاس سے ہوتے ہیں خاص وہ بھی لگے ہوتے ہیں. تو سر سید کہتے ہیں کہ میں دیکھ کے ان کو ایک مجھ سے رہنا گیا تو میں نے ان کے پروں کو ہاتھ لگایا اور بیجز کو میں نے چھوڑا تو وہ ہنس پڑے کیونکہ دانا کے دوست تھے. ہنس پڑے. تو سر سید یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آتا تھا تو میں اس کے بیجز کو دیکھتا تھا اور اس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ بہادر شاہ ظفر کے مقابلے میں یا دلی کے شہزادوں کے مقابلے میں اس ولیم فریزر کو دیکھ کر اس کے ذہن میں فیسینیشن پیدا ہوئی کہ یہ ہم سے برتر لوگ ہیں, ہم سے برتر ہیں, پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے, کلچر ان کے پاس زیادہ ہے, حاکم یہ ہیں, ہم ان کے محکوم ہیں. یہ سب باتیں ہوئی. تو اس فیسینیشن کا جو اثر ہے وہ لیٹر آن نظر آیا, لیکن اس سے پہلے بھی یہ نظر آنے لگا. سر سید کے جو بڑے بزرگ تھے یہ قلعے میں منصبدار تو نہیں تھے لیکن بہت ہائی آفیسر تھے اور ان کو زندگی یعنی جب بھی کوئی بزرگ ان کا زندہ رہا فیصلہ یہ تھا دلی کے قلعے کے ساتھ کہ جب تک یہ زندہ ہے یہ سب جو زمینیں وغیرہ ہیں جائیدادیں ہیں وہ ان کے پاس رہیں گی, گزر جانے کے بعد واپس لے جائیں گے. ایسا ہی ہوتا تھا مغلوں کا منصبداری یہی تھا. تو سر سید احمد خان جب بڑے ہوئے کوئی 16-17 سال کی ایج میں یا 18 سال کی ایج میں پہنچے تو باپ کا انتقال ہو گیا, پھر بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. تنگ ہوئے. اس وقت قلعے میں ان کو ملازمت مل سکتی تھی, آسانی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے. وہ وہاں نہیں گئے, دلی کی کچہری میں چلے گئے, برٹش گورنمنٹ کی کچہری میں, اور وہاں پر انہوں نے کام سیکھنا شروع کر دیا. ریونیو سسٹم وغیرہ وغیرہ جو بھی کچہریوں میں ڈاکومنٹس بنتے ہیں, اور پھر وہیں پر وہ ملازم ہوئے. ترقی کرتے کرتے وہ ملازمت انہوں نے انگریز کی جاری رکھی, اور پھر بجنور میں تھے وہ 1857 میں کس طرح انہوں نے انگریزوں کی ہیلپ کی, کیسے اپنا ان لوگوں کو اسکولوں میں پناہ دی, بچایا ہر طرح سے. تو اس وقت پھر ان کے ذہن میں جواب میں یہ اس فیسینیشن کی وجہ سے انہوں نے ساتھ دیا, ان کے ساتھ رہے, سب کچھ ہوا اور بھرپور حمایت کی, اور ہندوستانیوں کے خلاف اسباب بغاوت ہند جو ہے لکھی, انگریزوں کو بے پناہ تعریف کی, بہت تعریف کی, ان کو بہت برا بنا, بادشاہوں کو بہت برا بنا کہا. تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اب جب میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت بڑے آدمی تھے. ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان سے دوستی کیے بغیر کچھ حاصل برباد ہو جائیں گے, ہم برباد ہو جائیں گے. چنانچہ پھر وہ جان سے ان کے ساتھ لگے, ان کے ذہن میں خاکہ تھا, اور پھر ملازمت چھوڑ دی سر سید احمد خان, اور اسکول کا پروگرام بنایا, ایک چھوٹا اسکول قائم کیا. چھوٹا اسکول قائم کرنے کے اب بات کر دوں نہیں سر, میں نے کہا شاید اچھا. تو 2-3 باتیں بہت دلچسپ ہیں. اسکول قائم کیا, اسکول چل رہا, چند پیسے نہیں تھے سر سید کے اپنی جیب میں تھے, زیادہ جو تھے انہوں نے سرو کر دیے. چندہ اکٹھا کیا, ادھر جا ادھر جا, یہاں جا وہاں جا, پنجاب میں آئے. سب سے زیادہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ علی گڑھ یونیورسٹی کی عمارتیں سر سید کی زندگی میں جتنی بنی ان میں میجر حصہ پنجابیوں کا, پنجابیوں کا. پنجاب کے ہر ضلع میں وہ 1883 میں گئے اور وہاں سے, اور پنجابیوں نے حال ہی کہتے ہیں کہ پنجابیوں پر اثر ہوا اور انہوں نے دل و جان سے زندہ دلانے لاہور کے تھے. ہاں, زندہ دلانے لاہور کہا گیا ان کو. تو اس پیسے اب
بھی آپ کبھی جائیں. مجھے کئی بار چانس ملا, میں نہیں جا سکا. جب آخری بار منڈو کا 100 سالہ جشن علی گڑھ میں ہو رہا تھا تو اس وقت میرے جانے کا پروگرام تھا. ہم کچھ دوستوں کے انویٹیشن بھی آئے ہوئے تھے, لیکن حالات خراب ہو گئے تھے ہندوستان کا, تو میں نہیں جا سکتا. لیکن یہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ بہت عمارتیں ہیں جن میں پنجابیوں کے نام لکھے ہوئے, یہ ان کی ادیات ہیں جن سے یہ ہم نے یہ کام کیا, یہ کیا. تو بھائی سر سید احمد خان پہ آپ نے لکھ رہا ہوں, ان کے بات چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی, لیکن بات بہت اچھی لگتی ہے. جیسے تعلیم موصل الملک جو حیدرآباد سے ملازمت چھوڑ کر ان کے بعد آ گئے تھے قومی کام کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ ایک بار نیا سر سید کسی یو پی کے کسی شہر میں گئے ہوئے تھے, اور رات کو ہم ایک ہی کمرے میں سوئے بات کرتے ہوئے کہ لوگوں کو کیسے ہم نے کنوینس کرنا ہے پیسہ دینے کے لیے, اسکول بنانے کے لیے, کالج بنانے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ موصل الملک کہتے ہیں کہ اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ سید صاحب نہیں ہے کمرے میں, اور رات کا وقت کافی گزر چکا ہے, گھڑی دیکھی تو پتہ چلا کوئی 2:30-3 بجے ہوئی. کہتے ہیں میں باہر نکلا رہا پہ ادھر دیکھ تو یہ محسوس ہوا کہ کوئی رو رہا ہے اور زور زور سے رو رہا ہے. تو کہتے ہیں میں بھاگ کے گیا سید صاحب سے اور پھر میں ان کو پکڑ کے لایا, اپنی سیٹی کے ساتھ لگایا. اچھا مجھ پر اس بات کو سچی بات ہے سن کر بہت اچھا, بہت برا نہیں, معاف کیجیے, لیکن بہت اثر ہوا, جذباتی ہو گیا میں بھی. تو انہوں نے کہا کہ سید صاحب ہم ایک مشن پر نکلے ہیں, آپ لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی یہ حالت ہے, میں کیا نہیں سکتا. مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ میں رہوں نہ تو کیا کروں. تو اس سے مجھے جو پہلے بھی ان کی یہ باتیں مجھے اچھی لگتی تھی, کچھ اچھی نہیں لگتی تھی, تو میں ان کا سچی بات قائل ہو گیا کہ آپ کو دلی کچھ بھی تھا, اس میں کمزوریاں تھیں مذہب کے بارے میں. مذہب چونکہ میری فیلڈ نہیں ہے, مجبوری ہے کہ میں لکھ رہا ہوں, مجبوری ہے کہ پڑھ لکھ کے دیکھ کے سمجھ سوچ کے وہ بھی لکھ رہا ہوں. ویسٹرن فلاسفی سے وہ متاثر ہوئے, وہ بھی لکھ رہا ہوں, باتیں ان کی لکھ رہا ہوں. تو بہت ایک آج کل ایک دلچسپ دور سے میں گزر رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں. میں نے ہمیشہ سیکھا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میں سب سے زیادہ سید احمد خان ایک اب قرآن کی تفسیر بھی نہیں, میں نے تو ابھی نہیں پڑھی ہوئی, لیکن میں اپنے طور پر جہاں جہاں کی کوشش کر رہا ہوں, جو وہ سمجھتے تھے اپنے دور میں, جو انہوں نے قرآن پر بائبل پر ان کے بعد بائبل پر چھاپی تھی بیٹا, جی بائبل پر جو کتاب انہوں نے لکھی, ہاں وہ بھی اس پر دیکھی ہوئی کتاب میرے پاس ہے, آج کل ہے, وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. مہاراج وہ بڑے اوپن تھے, اور ویسٹ جو کہتے ہیں نا کہ ہاں بہت زیادہ ویسٹرنائز. ایک بات اور مجھے پہلی بار پتہ چلی, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں نے کبھی کبھی سوچا تھا یار یہ انگریزوں نے کیسے ان پر ٹرسٹ کیا ہوگا, کتنا کیا ہوگا, لیکن جب انہوں نے اسباب بغاوت ہند میں سارا الزام جو ہے انگریزوں پر لگا دیا کہ آپ ذمہ دار ہیں اس 1857 کے غدر کہتے ہیں, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, لیکن ہم 57 کہیں گے, 57 کے ذمہ دار ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, ہم نہیں. اور وہ پارلیمنٹ میں بھی کتاب 500 کتابیں نظر بھیجی, اور وہاں لوگوں نے یہ کہا کہ صحافی کو سخت سزا دینی چاہیے جیسے سارا الزام آپ کرتا. لیکن اس زمانے میں ہندوستان میں ان کے حامی بہت بن چکے تھے انگریز, یہ آدمی ہمارے لیے سوچ رہا ہے, ٹھیک سوچ رہا ہے. سید احمد خان اپنے لیے سوچ رہے تھے, جو بڑے آفیسر تھے وہ سوچ رہے اپنے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہماری مدد کر رہے تھے, لیکن اپنی مدد کے لیے وہ مدد کر رہے تھے. جب علی گڑھ کالج کا, اسکول کے بعد کالج کا افتتاح ہوا تھا, مجھے یاد نہیں ہے کون سا, 70 کے لگ بھگ ہوگا, کچھ ادھر تھوڑا ہو. تو
اس وقت سر سید احمد خان نے اپنے دوستوں کو بلایا، 3 مہینے میٹنگیں کرتے رہے اور کہا کہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، بہت بڑا ایونٹ ہے، اور گورنر جنرل کو یا وائس رائے کو بلایا، گورنر جنرل کو انوائٹ کیا. اب یہ جو آپ سے بہت دلچسپ بات ہے، اور ریکویسٹ کی، اس کا حوصلہ دیکھیے کہ اتنا بڑا بناتی ہے. بلایا، دعوت بھیجی اور خبر دے دی کہ میں نے اس کو بلایا ہے. لوگ ناراض بھی ہوئے، ملا لوگ آپ کو پتہ ہے جیسے گاؤں میں ناراض ہوتے. انہوں نے اس کو کہا کہ اب یہ مقابلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور وائس رائے سے ریکویسٹ کی کہ آپ علی گڑھ آ رہے ہیں، یہاں آپ کے شایان شان کوئی گھر رہنے کا نہیں ہوگا، آپ کو دور نہیں رہنا پڑے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ آئیے اور آپ سے کچھ سیکھوں. تو میری درخواست ہے کہ آپ میرے گھر میں رہیں گے، اور یہ گھر آپ، اس گھر میں ہر سہولت ہے. اور بلا شبہ وہ علی گڑھ کا سب سے اچھا گھر تھا، جو اپنے پیسے سے اور باقی ان کے بیٹے نے جسٹس نے پیسے دیے تھے جو گھر بنا تھا، اس میں وائس رائے نے ظاہر ہے ان کے لوگ اپنے طور پر پتہ کرتے ہیں، کنسنٹ دی کہ میں آؤں گا آپ کے پاس، شاید 2 دن رہے ہوگا. اور سر سید احمد خان نے کلکتے کی جو برٹش کمپنیز تھی ان کو دعوت کی کہ وہ آ رہے ہیں اور ہم نے بہت بڑی دعوت کرنی ہے، اہتمام آپ نے کرنا ہے. اہتمام اس کا جیسے آج کل ہے، کسی جگہ پر بھی آپ کہتے ہیں جی شادیاں ہو رہی ہیں، تو اسی طرح سے وہ برٹش کمپنیاں موجود تھی اس قسم کے کاموں کی. اور کہا گیا جی اتنے لنچ ہوں گے، 2 لنچ ہوں گے، 2 ڈنر ہوں گے، 2 ناشتے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہو گیا. نہایت اعلیٰ درجے کی کراکری کے لیے الگ لکھا گیا کسی کمپنی کو، کٹلری کے لیے الگ لکھا گیا. اور جو سب سے بڑی کمپنی تھی کلکتے میں، برٹش کمپنی، الکوہل کی کو سپلائی کرنے کے لیے اس کو انوائٹ کیا گیا کہ آپ آئیں گے اور نہایت اعلیٰ درجے کی جو الکوہل ہے، شراب، آپ نے سرو کر دی ہے. اور ایسا ہی ہوا، وہ آیا، اس نے افتتاح کیا، وہ بھی بہت خوش ہوا، اور وہ کالج جو ہے وہ شروع ہو گیا، پھر آگے بڑھتا گیا. تو میں آج کل یہ کام کر رہا ہوں. بنیادی دوسری والیوم پر میں یہاں ہوں. اس سے پہلے ایک چیپٹر میں لکھ چکا ہوں جو 1857 کا جو میرٹھ میں جو کچھ ہوا تھا وہ لکھ چکا ہوں. 57 کی دلی، 57 کی دلی کو 80 صفحے کا مضمون ہے، وہ میں نے بہت شارٹ کرنا ہے، آپ نے سمجھنے کے لیے لکھا، چاپی دیا، اس پہ لکھ رہا ہوں. اس کے بعد سر سید احمد خان پہ میں آ رہا ہوں بہرحال. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے کام بھی میں کر رہا ہوں. میں نے اپنے کاغذات جو بستوں میں نہیں دیکھے تھے، بیماری کے دوران میں نے کچھ بھی جب میں نہیں کر سکتا تھا تو میں نے باکسز اپنے کھلوائے اور ان کو دیکھا، تو کئی کتابوں کے پلان ان میں سے نکلے، وہ بھی میں کر رہا ہوں. مطلب میرا جی کی ایک کتاب ہے نگار خانہ، اصل اس کا نام جو ہے وہ رامک صاحب کی غلطی سے کٹنی متم چھپ گیا. کٹنی انہوں نے پہلی بار چھپی، کٹنی متم چھپ گیا تھا، لیکن وہ کٹنی ہے، کٹنی متم کے نام سے وہ چھپے گی. وہ بھی میں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ دمودر جو اس کا شاعر تھا، لکھنے والا وہ کون تھا. وہ رفتہ رفتہ اس کے بارے میں پتہ چلا. وہ کشمیر کے جو اپنا یہ راجے ہوتے تھے ہندوؤں کے زمانے میں، تو یہ ان کے درباری شاعر، اس کی لکھی ہوئی ہے یہ کتاب کہ جو طوائف ہے وہ کیسے بڑے لوگوں کو راغب کرتی ہے. بہت دلچسپ پھر میں اس کی ٹیکسٹ کی تلاش میں رہا. جب میں جاپان میں تھا تو یورپ کے ایک ملک سے مجھے انگریزی ترجمہ مل گیا تھا جو پہلی بار ہوا. شاید اب بھی جو اس کا سنسکرت اوریجن ہے نہیں ملتا. اب میں اس کے ساتھ جو انگریزی ترجمہ یہ جو ہے ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال 1917 میں لاجپت ہوا، وہ بھی چھاپا.
ایک کتاب میں نے ایڈٹ کی کچھ 700-800 پیج کی راشد پر، اس کو کمپوز بھی کروا لیا چھپنے کے لیے. جب پریس بھیجنے لگے تو پتہ چلا کہ پروف ریڈنگ بہت خراب ہے، جس شخص نے کی اس کو فوراً میں نے روکا اور پھینک دیا. دل برداشتہ ہوا، اب بھی اس کو میں نے پھر نکالا ہے، وہ بھی میں اس کے ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. ایک اور کتاب جو جس کا میں خاص طور پر آپ کے سامنے ذکر کروں گا، وہ ہے ادبی تاریخ کی تھیوری. یہی ٹائٹل ہوگا سمجھنے کے لیے تاکہ آسانی سے سمجھ جائیں. تھیوری کا لفظ چلا ادبی تاریخ کی تھیوری. اس کے کوئی 150 پیج تقریباً، زیادہ نہیں ہوگا، مختصر لکھنا چاہتا ہوں. وہ بھی میں نے اس کے کوئی 5-6 چیپٹر لکھ لیے، باقی اب میں وہ بھی کر رہا ہوں تاکہ میں بھی بہت صاف طور پر سمجھوں، بہتر طور پر سمجھوں، اور آپ بھی اس کو پڑھ کے بہتر طور پر سمجھیں کہ بھائی ادبی تاریخ کی تھیوری کیا ہے، یہ اصل چیز کیا ہے، اور اس کو ہم نے کیسے آگے لے جانا ہے. ایک اور کتاب، وہ میرے مضامین جو میں پچھلے 50 سال سے یہ کم و بیش لکھتا رہا ہوں، وہ بھی کوئی 1000 پیج کی کتاب ہے. وہ میں نے نعیم کو دیا کہ اس کی جو فہرست ہے مضامین وغیرہ، یا تم دیکھو مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ گجلر ہے. اور آخری کتاب کا میں ذکر کروں گا کہ وہ بھی میں اس کے کافی حد تک میں نے کام اس پر کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ میں بیمار رہا تو اس میں میموری پر اثر ہوا تھا، تو اس میں کئی چیزیں مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ میں نے کہاں رکھی ہیں، گھر میں ہیں میرے پاس. وہ دکنی ادب، تاریخ اور تہذیب کتاب ہے. یعنی اگر ہم وہ کتاب پڑھ لیں تو جتنی دکنی ادب پر کتابیں لکھی گئی یا تاریخ یا تہذیب پر، شاید یہ بہتر ہوگی. یعنی ہم لوگ جو ادب کے استاد ہیں، ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ 2 مضمون بھی کہ دکنی کیا ہے، دکنی کیا چیز ہے. اس میں میں نے 12 مضمون رکھے سلیکٹ کر کے، 12 مضمون کے بھائی سب کو معلوم ہو کہ دکنی کیا چیز ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے وہاں کے بارے میں بہت نئی چیزیں، بہت سی نئی چیزیں جو مجھے ملی، وہ میں اکٹھا کرتا ہے، وہ بھی ایڈٹ کی ہوئی ہے. وہ بھی سب تک انشاءاللہ چھپے گا. یہ میں تھک بھی گیا ہوں کہ بول کے، اور بہت کچھ اپنے بارے میں سن کے. میں آپ کو ایک بات سچ بتا دوں کہ جب میری کوئی تعریف کرتا ہے نا تو میں بہت شرمندہ ہوں. بڑے آدمی کی نشانی ہے، اور مجھے آج اس نے بہت شرمندہ نوری نے شرمندہ کیا، مظفر آباد نے شرمندہ کیا. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دوست خالد صاحب، انہوں نے نوجوان نے، میں نوجوان ہی سمجھتا ہوں اس کو، اور بہت سے دوستوں نے، شاگردوں نے، بچیوں نے. میں اندر سے بہت شرمندہ ہوتا ہوں، آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ یار مجھے شرم آنی چاہیے. صاحب شرمندہ جیسے لوگ ہیں، آپ جیسی شخصیت کے بارے میں کہاں کہا جا سکتا ہے؟ ایسی بات سر آپ محجوب ہوتے ہیں. کچھ بھی آپ کچھ محجوب کرنے کام کرتے ہیں. پاکستان شرمسار ہو جاتا ہے. آپ کا خاص طور پہ لوگوں کے اس نے فنکشن کو آرگنائز کیا. لوگ تھوڑے ہیں، کام ہے، لیکن فنکشن بہت اچھا ہوا. نہیں، چنے ہوئے لوگ. امید ہے کہ آپ بھی آئندہ بھی تو آپ کا کام جاری رہے گا انشاءاللہ. تو اور بھی اس قسم کے جو کئی اگلا گھومن صاحب آپ جب فنکشن کرائیں گے شالمار کا نہیں. سر یہ ڈیوٹی لگا دی ہے، کیا دیا بس ہو گیا. کچھ 2 باتیں میں اپنے آپ لوگوں نے استاد کے بارے میں کہا. پروفیسر امید احمد کیا بات ہے، میرے استاد میں پچھلے دنوں گیا اسلامی کالج سے بلایا، وہاں کے پرنسپل صاحب مجھے کئی بار بلا رہے تھے، یار آؤ. ان دنوں میں کچھ بات ہو رہی تھی، میں گیا اور میں نے اس کالج میں چکر لگایا. ایک کمرے میں جہاں پڑھتا رہا، باقی صاحب مجھے یاد آتا ہوں، باقی صاحب پڑھا رہے ہیں چل کر چل کے
آگے صاحب پڑھا رہے ہیں اور کہا پروفیسر حمید احمد صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں کیا بات. اور وہ ڈانٹ رہے ہیں قاضی سید احمد کو جو ان کا آج کل پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہیڈ کلرک، اب پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اس کو بھی ڈانٹ رہے ہیں کہ قاضی صاحب پنکھا چلا یا نہیں. قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر چلنے والا ہے. اور پروفیسر حمید احمد صاحب غصے میں آ کے انہوں نے ہاتھ مارا کہ 3 دن سے پنکھا چل رہا ہے، آپ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، اب مجھے چل کے دکھائیے. کہ سر وہ چلنے والا ہے. وہ کاریگر اچھے نہیں ملتے ہوں گے، وہ آدمی تو بہت اچھے تھے، وہ تعداد بھی نہیں ان کو کر سکتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا ہوں اور میں اس وقت جاؤں گا جب پنکھا چل جائے گا. بچے شدید گرمی میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں اور اچھے لوگ محسوس کر رہے ہیں. ان کی ایک دو دن باتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ نے میرے بارے میں بہت اچھی باتیں کی، مظلوم ہوں